یہ 13 سے 14 زینے ہیں اور کسی دور میں یہ 15-16 زینے ہوتے تھے. یہ نیچے تھی جگہ. امریکی حکومت نے اس کو مسجد کی تزئین و آرائش مرمت و بحالی کے لیے خصوصی فنڈز دیے گیا. لاہور کی طرح دلی میں بھی 18ویں صدی میں 2 سنہری مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں. ناظرین، آج ہم سنہری مسجد آئے ہیں. سنہری مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 13 سے 14 زینے ہیں اور کسی دور میں یہ 15-16 زینے ہوتے تھے. یہ نیچے تھی جگہ کافی. تو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ 70 سال سے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. یہ حلیم کا کاروبار کر رہے ہیں اور بڑی اچھی خوش ذائقہ حلیم ہے. ان کے بڑے 70 سال سے یہاں کام کر رہے تھے. اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے بھائی یہ دہی بھلے کا کام یہ کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا پرانا ہے. اور ساتھ یہ لڈو پیٹھی والے جو کہ لاہور کے روایتی کھانوں میں سے ایک کھانا ہے. جی ناظرین، ہم اوپر چلتے ہیں اور مسجد کے مختلف حصے دکھاتے ہیں. اس سیڑھیوں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، سنہری مسجد 1749 میں نواب سید بکاری خان کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی، جو اس وقت پنجاب کے نائب گورنر تھے. اور یہ وہ دور تھا جب مغلیہ حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی. مسجد کے گرد و نواح میں دکانیں موجود ہیں. مسجد کو رنجیت سنگھ کے دور میں کچھ عرصہ کے لیے گردوارہ بھی بنایا گیا اور سکھوں کے حوالے کر دی گئی، مگر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو یہ واپس مل گئی. فقیر برادران جو رنجیت سنگھ کے دور میں مشیر تھے، ان کی کوششوں سے یہ مسجد مسلمانوں کو دوبارہ مل گئی. آج ہم آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں اور اس مسجد کے اندر و باہر کے حصے بھی دکھاتے ہیں. سنہری مسجد اندرون شہر دلی دروازہ، ڈبی بازار اور کشمیری بازار کے سنگم پر واقع ہے. یہ مسجد 1749 میں تعمیر کی گئی تھی. مسجد کی 3 مرابع اور 3 گنبد نہایت خوبصورت اور بلند ہیں. اس وقت اس پر اساس ہونے کا پانی چڑھایا گیا تھا. مسجد کے اندر اور باہر نقاشی یعنی فریسکو پینٹنگ کا خوبصورت کام کیا گیا ہے. 1905 میں شدید زلزلے کی وجہ سے سنہری مسجد کے میناروں کی برجیاں گر گئی تھیں. مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بھی بنایا گیا تھا جو کہ 3 گز گہرا تھا، مگر اب وہاں وضو کے لیے نلکے بھی لگا دیے گئے ہیں. مسجد ایک چبوترے پر تعمیر کی گئی تھی اور یہ وہ جگہ تھی جو کہ اس وقت بازار کا چوک تھا. چاروں طرف اس کے بازار تھے اور اس چوک پر یہ مسجد ایک چبوترے پر تعمیر کی گئی تھی. پر آیت الکرسی کے نیچے مسجد کی تعمیر کا سال لکھا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مسجد یہ کچھ عرصہ کے لیے گردوارہ بھی رہی. مہاراجہ کے دربار میں کچھ سکھ سردار آئے اور انہوں نے مہاراجہ کو کہا کہ مسجد سے اذان کی آواز بہت بلند آتی ہے اور ہمارے کان میں پڑ جاتی ہے، اس لیے اس مسجد کو کی اذان یا تو بند کروائی جائے یا پھر اس کو سکھوں کے حوالے کی جائے. تو اس وقت یہ مسجد سکھوں کے حوالے کی گئی اور اس کو یہاں پر گردوارہ بنا دیا گیا. اور اس واقعے کے بعد مسلمان بہت غمگین ہوئے اور سب کے سب فقیر برادران کے پاس چلے گئے. اس وقت فقیر برادران فقیر عزیز الدین اور نور الدین مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خاص مشیر تھے. مہاراجہ نے فقیر برادران کی سفارش پر یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی. مسلمانوں نے اتنی بات کو ہی غنیمت جانا اور اس طرح ان کو مسجد پر دوبارہ قبضہ مل گیا. مگر مسجد کے گرد و نواح میں جو دکانیں تھیں جس سے مسجد کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے وہ ان کو واپس نہ مل سکیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کے 35 سال کے بعد جب انگریزوں کی حکومت تھی تو مسٹر اجرٹن جو کہ لیفٹننٹ گورنر پنجاب تھے، ان کے دور میں نواب نوازش علی اور خان بہادر محمد برکت علی نے ان سے درخواست کی کہ جی مسجد کی دکانیں بھی ان کو واپس کی جائیں، جس پر انگریز سرکار نے اس وقت یہ مسجد کی دکانیں مسلمانوں کے حوالے واپس کر دیں اور اس طرح سے مسجد کے اخراجات ان دکانوں کے ذریعے پورے کیے جانے لگے. مسجد کا انتظام اس وقت محکمہ اوقاف کے سپرد ہے اور کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اکثر اوقات مسجد کی مرمت و بحالی کا کام کیا گیا، لیکن 2010 میں مسجد کی حالت بہت خستہ تھی، جس پر امریکن قونصلیٹ کی طرف سے امریکی حکومت نے اس کو مسجد کی تزئین و آرائش مرمت و بحالی کے لیے خصوصی فنڈز دیے. مسجد کی مرمت و بحالی کا کام کیا گیا. مسجد کے اندر فریسکو پینٹنگ جو کہ خستہ حالی کا شکار تھی اور جگہ جگہ سے مٹ چکی تھی، اس کو دوبارہ پرانے طرز پر بنایا گیا. صورتی سے نقش و نگار کا کام دوبارہ کیا گیا
اور اسی طرح مسجد کی چھت بھی ٹپکتی تھی جس کی اندر سے اور باہر سے مرمت کی گئی۔ لاہور کی طرح دلی میں بھی 18ویں صدی میں 2 سنہری مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں۔ ایک مسجد چاندنی چوک دلی میں نواب روشن الدولہ نے 1722 میں تعمیر کی تھی، جبکہ دوسری مسجد 1748 میں قدسیہ بیگم کے حکم پر لال قلعے کے قریب تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں مساجد کی نسبت لاہور کی جو مسجد ہے سنہری مسجد قدر بہتر اور قدر اچھی حالت میں موجود ہے باقی دونوں مساجد کے مقابلے میں۔ فریسکو پینٹنگ کا کام بھی اس میں کافی ہوا ہے اور بحال بھی کیا گیا ہے، اور کچھ کام پرانا بھی موجود تھا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرد و نواح آبادی تھی، یہ پہلے بھی آبادی ہوا کرتی تھی جب یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ بیسیکلی مسجد ایک ٹیلے پہ بنائی گئی تھی، اور اس ٹائم نیچے مسجد کے لیے خصوصی طور پہ دکانیں بھی تھیں جس سے مسجد کے روزمرہ کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ یہ چاروں اطراف مسجد کی ایک بازار میں تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بازار بزی بازار ہے، یہاں پر کپڑے کی دکانیں ہیں اور مختلف اور دکانیں ہیں۔ اس کے بالکل قریب ہی شالمی ہے، اور یہ کشمیری بازار کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔